السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جیسا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے 12 اسباق الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ اس کا 13واں سبق بھی پڑھیں گے، جس کا نام ہے رؤیا الملکی، بادشاہ کا خواب۔ رؤیا یہ مضاف ہے، الملکی مضاف الیہ۔ رؤیا الملکی، بادشاہ کا خواب۔ ورآ ملک مصر، را کے معنی دیکھنا، ملک مصر، مصر کے بادشاہ نے دیکھا، رؤیا عجیبتن، ایک عجیب خواب۔ رآ فی المنام سبع بقرات سمان، را کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ملک مصر کے اندر، مصر کے بادشاہ کی طرف۔ اور اس نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں کو، 7 موٹی تازی گایوں کو اس نے خواب میں دیکھا۔ وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ، اور اکلا یأکل من کھانا، وَيَأْكُلُ اور کھا رہی ہے، هَذِهِ الْبَقَرَاتِ ان گایوں کو، 7 بقرات عجاف، 7 دبلی گائیں۔ تو یہاں پر یأکلو کا جو فاعل ہے وہ یہاں آ رہا ہے، وَيَأْكُلُ 7 بقرات عجاف، اور 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، هذه البقرات ان گایوں کو، یعنی ان موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ وَرَأَى الْمَلِكُ اور بادشاہ نے دیکھا، یعنی مزید یہ بھی دیکھا، 7 سنبلات خضر، کہ 7 بالیاں ہری بھری ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ يَابِسَاتٍ، اور 7 خشک بالیاں ہیں، یعنی اس نے خواب میں 7 ہری بالیوں کو دیکھا اور 7 خشک بالیوں کو دیکھا۔ تو یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا۔ تعجب الملک من هذه الرؤيا العجیبہ، تعجب یتعجب من تعجب کرنا، بادشاہ نے تعجب کیا، من هذه الرؤيا العجیبہ، اس عجیب خواب سے، یعنی اس عجیب خواب سے بادشاہ کو تعجب ہوا یا بادشاہ نے تعجب کیا۔ وسأل اور اس نے سوال کیا، جلساءہ اپنے جلساء کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، یا اسی طریقے سے اپنے منتریوں کو اس نے سوال کیا، ان تأویل الرؤیا، خواب کی تعویل کے سلسلے میں۔ اس نے اپنے جلساء سے خواب کی تعویل کے سلسلے میں سوال کیا، یعنی اس خواب کی کیا تعویل ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں اپنے منتریوں سے، اپنے لوگوں سے سوال کیا۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، ھذا لیس بشیء، ھذا یہ چیز، لیس نہیں ہے، بشیء کوئی چیز، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ الناعم یہ اس میں فاعل ہے، الناعم سونے والا، یرا دیکھتا ہے، یرا کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے نائم کی طرف، سونے والا دیکھتا ہے، اشیاء کثیرتن بہت ساری چیزوں کو، سونے والا بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، لا حقیقت لہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ انسان خواب کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، سونے والا بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت
نہیں ہوتی۔ ولیکن قال الساقی، لیکن ساقی نے کہا، وہ ساقی جو یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرا ذکر اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، لیکن یہ بھول گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ کو خواب آیا تو اس کو یاد آ گیا، تو ساقی نے کہا لا نہیں، بل اخبرکم، میں خبر دوں گا آپ کو، تم لوگوں کو میں تم کو خبر دوں گا، بتأویل هذه الرؤیا، اس خواب کی تعویل کے سلسلے میں، اس خواب کی تعویل کے سلسلے میں آپ کو خبر دوں گا۔ آگے دیکھیے، وَذَهَبَ السَّاقِي، ذَهَبَ يَذْهَبُ کے معنی جانا، ساقی گیا الی السجن، جیل کی طرف۔ اسے معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تو ساقی جیل کی طرف گیا، وَسَأَلَ یوسف، اور اس نے سوال کیا، سألہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے ساقی کی طرف، وَسَأَلَ یوسف، اور اس نے سوال کیا یوسف علیہ السلام سے، ان تأویل الرؤیا الملکی، بادشاہ کے خواب کی تعویل کے سلسلے میں، اور اس نے سوال کیا یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعویل کے سلسلے میں۔ کان یوسف جوادن کریمن مشفقن، یوسف علیہ السلام سخی تھے، کریم تھے اور مشفق تھے، علی خلق اللہ، اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر، علی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر یوسف علیہ السلام بڑے سخی، کریم اور مشفق تھے۔ فأخبر، انہوں نے خبر دی، ہو ان کو، یہ ہو ضمیر کا مرجع لوٹ رہا ہے ساقی کی طرف، فأخبرہ، تو انہوں نے ان کو بتایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے ساقی کو خبر دی، بالتأویل، خواب کے بارے میں۔ وکان یوسف جوادن کریمن، یوسف علیہ السلام سخی اور کریم تھے، سخی کریم تھے، بزرگ تھے۔ لا یعرف البخل، وہ بخل کو نہیں جانتے تھے۔ فأخبر یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے خبر دی، بالتأویل، تعویل کے بارے میں، ودل علی التدبیر، اور تدبیر پر ان کی رہنمائی کی، دل يدل من رہنمائی کرنا، علی التدبیر، تدبیر پر ان کی رہنمائی کی۔ تو خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ آگے یوسف علیہ السلام نے کہا، قال تزرعون 7 سنین، تزرعون، تم کھیتی کرو گے، 7 سنین، 7 سال تک، تم 7 سال کھیتی کرو گے، وَاتْرُكُوا، اور چھوڑ دو، ما حصدتم، جو کچھ تم نے کاٹا، فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں، جو کچھ تم نے وَاتْرُكُوا، اور چھوڑ دو، ما حصدتم، جو کچھ تم نے کاٹا، فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، مما تأکلون، جتنا تم کھاؤ گے، یعنی 7 سال تک تم کھیتی کرو گے، اور اس کے بعد جتنا تمہیں کھانا ہے اتنا تم اس کو استعمال میں لے لو گے، اور اس کے بعد اس کو اسی پر چھوڑ دو گے۔ وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس لیے کہ اس کے بعد 61 سالی کا سال ہوگا، وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد 61 عام، عام قحط ہوگی، عام یعنی قحط کا سال ہوگا، تأکلون فیہ، تم لوگ کھاؤ گے، فیہ، اس میں سے، یعنی جو کچھ تم نے، ما خزنتم، جمع کر رکھا ہے، جو کچھ تم لوگوں نے جمع کر رکھا ہوگا اسی میں سے تم لوگ کھاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا۔ فأخبر یوسف،
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، بالتأویل خواب کے بارے میں، تعویل کے بارے میں، ودل علی التدبیر اور تدبیر پر ان کی رہنمائی کی، ودل اور اس نے رہنمائی کی، یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کی، علی التدبیری تدبیر پر، وبعد ذلک یأتی النصر اور اس کے بعد، عطا یأتی معنی آنا، یأتی النصر مدد آئے گی، ویخسب الناس اور لوگ خوش و خرم ہو جائیں گے یا خوش و خرم رہیں گے، وذهب الساقی اور ساقی گیا، واخبر الملک ملکہ اور اس نے خبر دی، اخبارہ کے اندر ہوا ضمیر وہ لوٹ رہے ساقی کی طرف، واخبارہ اور اس نے خبر دی، اس نے بتایا، الملکہ بادشاہ کو، بالتأویل الرؤیاہ ان کے خواب کی تعویل کے بارے میں، ان کے خواب کی تعویل کے بارے میں بادشاہ کو خبر دی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کے اندر اگلے سبق کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔